ایک بار ملک شام میں طاعون یعنی پلیگ کی وبا پھیلی تو وہاں کا بادشاہ موت سے ڈر گیا اور اپنے ہی شہر سے بھاگ نکلا اور ساتھ میں کچھ فوجی اور خاص خادموں کو بھی لے لیا۔ وہ موت سے اس قدر ڈرا ہوا تھا کہ وہ زمین پر پاؤں بھی نہیں رکھتا۔ جب اسے سونا ہوتا تو وہ گھوڑے کی پیٹھ پر ہی سوتا۔ ایک رات جب اسے نیند نہیں آ رہی تھی تو اس نے اپنے ایک غلام سے کہا کہ تم مجھے کوئی اسٹوری سناؤ۔ غلام نے بادشاہ کو سمجھانے کا اچھا موقع پایا اور اس نے اسے ایک اسٹوری سنائی۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت جنگل میں ایک لومڑی رہا کرتی تھی، اسے بھی اپنی جان کی فکر تھی اور وہ شیر کی خدمت کیا کرتی تھی۔ شیر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی درندہ لومڑی کی طرف نہیں دیکھتا تھا اور وہ بے خوفی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اچانک ایک دن ایک عقاب یعنی ایگل لومڑی پر جھپٹا اور لومڑی بھاگ کر شیر کے پاس چلی گئی۔ شیر نے اسے اپنی پیٹھ پر سوار کر لیا۔ عقاب دوبارہ لومڑی پر جھپٹا اور اسے اپنے پنجوں میں دبایا اور اڑ گیا۔ لومڑی چلا چلا کر فریاد کرنے لگی کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھ سے کیے ہوئے اپنے وعدے یعنی پرومس کو یاد کرو۔ شیر نے کہا، اے لومڑی، میں تجھے ان جانوروں سے تو بچا سکتا ہوں جو زمین سے تجھ پر حملہ کریں، آسمان سے ہونے والے اٹیک سے میں تجھے نہیں بچا سکتا۔ یہ اسٹوری سن کر بادشاہ کو بڑی عبرت حاصل ہوئی اور اسے سمجھ میں آ گیا میری فوج مجھے ان حملوں سے تو بچا سکتی ہے جو زمین سے مجھ پر ہوں، مگر آسمان سے اترنے والی آفتوں اور بلاؤں سے نہ میری فوج بچا سکتی ہے، نہ مجھے میری بادشاہت بچا سکتی ہے اور نہ ہی میرا خزانہ مجھے بچا سکتا ہے۔ آسمانی بلاؤں سے بچانے والا تو سوائے خدائے پاک کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچ کر بادشاہ اپنے محل میں اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے بے خوفی کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگا۔ اس اسٹوری کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اتنے بے فکر اور کیئرلیس ہو جائیں کہ ہم احتیاطی تدابیریں ہی چھوڑ دیں، بلکہ پریکاشنری میجرز یعنی احتیاطی تدابیریں مکمل طور پر اپنائیں۔ البتہ مایوسی، خوف، وہم کو قریب نہ آنے دیں اور ہاں، دعاؤں کا دامن نہ چھوڑیں۔